بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے فاستبقوا الخیرات، اس میں خود ترقی کرنے کا حکم ہے، لیکن اس قید کے ساتھ کہ ترقی میں خیر ہونی چاہیے۔ آپ ترقی درہم کے حامی ہیں، خواہ دین پر سلامت رہے یا نہ رہے، اور ہم بدون سلامت دین کے ترقی درہم کو ترقی ورم سمجھتے ہیں۔ جس شخص کے بدن پر ورم ہو جائے ظاہر میں وہ بھی ترقی یافتہ ہے، مگر حقیقت میں وہ تنزل کی طرف جا رہا ہے۔ اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترقی دین کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے، اور دراہم اور دنانیر کی ترقی کی مذمت بیان فرما دی ہے۔ فرمایا کہ دنیا میں جو دنیا دار قسم کے لوگ ہیں وہ خوش ہوتے ہیں ترقی درہم پر، کہ درہم دولت زیادہ ہو جائے چاہے دین باقی رہے یا نہ رہے۔ فرمایا کہ جو طالب آخرت ہیں ان کی خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ دین سلامت رہے، چاہے دولت ٹکا پیسہ آئے یا نہ آئے۔ فرمایا دنیا داروں کو بس ترقی چاہیے۔ بڑی عجیب حضرت نے بڑے عجیب جملے ارشاد فرما دیے۔ فرمایا کہ انہیں ترقی درم چاہیے، ترقی درم۔ فرمایا یہ دراصل ترقی درم نہیں، یہ ترقی ورم ہے۔ جس طرح جسم پر ورم ہو جائے، پھول جائے، تو بظاہر یہ بھی ترقی ہے نا، جسم موٹا ہو گیا۔ فرمایا کہ یہ تو وبال ہے، مصیبت ہے۔ فرمایا بالکل ایسے ہی ترقی درہم یہ بھی وبال ہے۔ اس سے جسم تو پھول جاتا ہے لیکن وہ حقیقی ترقی نہیں ہوتی، اس میں بڑی ذلت ہوتی ہے، بڑی تکلیف اور بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ آج پوری دنیا میں یہ رٹ لگائی جا رہی ہے کہ دولت میں مساوات ہونی چاہیے، اشتراکی نظام، اس پر بڑا شور، بڑا ہنگامہ ہوتا ہے، اور جو مالدار قسم کے لوگ ہیں وہ بھی جھوٹی زبانوں سے یہ جملے بولتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، درہم، دینار اور دولت یہ تو ذریعہ اور واسطہ ہے، یہ مقصود نہیں ہے، مقصد تو کچھ اور ہے۔ فرمایا کہ انسان کے اس دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ اچھے اخلاق، اچھے کردار کا حامل ہو جائے اور اس کو ایمان اور دین نصیب ہو جائے۔ یہ ہے مقصد۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے دولت، درہم اور دینار۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے اور میری نماز ٹھیک ہو جائے، میرا عقیدہ ٹھیک ہو جائے، میرے اعمال درست ہو جائیں، یہ ہے مقصد اس دنیا میں آنے کا۔ دولت مقصود نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں دولت تیسرے درجے کی چیز ہے اور اولاد یہ چوتھے درجے کی چیز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ یہ مال اور اولاد، مال کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا، اولاد کو بعد میں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا یہ تو فتنہ ہے، بعض دفعہ یہ بڑی آزمائش بن جاتے ہیں۔ اس لیے دین کا جو مزاج ہے وہ دولت میں مساوات کا نہیں ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ دین کا مزاج شخصی اور انفرادی اور انسان کا جو مزاج ہے اس میں مساوات، شریعت نے اس کی ترغیب دی ہے۔ اور پھر بڑی عجیب صورت فاستبقوا الخیرات جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت ذکر فرمائی ہے۔ فرمایا کہ ایک انسان کے اندر پھر ایک روح اللہ تعالیٰ نے ڈال دی، مسابقت کی، مقابلے کی، آگے بڑھنے کی۔ کس چیز میں؟ اب ذرا ایک حدیث سن لیجئے، بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا پروردگار ایک ہے اور تمہارا باپ بھی، تم سب کا باپ بھی ایک ہے۔ وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ فرمایا کہ اچھی طرح یہ بات سن لو اور سمجھ لو کہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت اور فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، کسی قوم والے کو کسی پر کوئی فضیلت، کوئی فوقیت نہیں،
یہ ہے مساوات۔ فرمایا سب برابر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی عجیب مساوات کی تعلیم دی۔ فرمایا تم سب برابر ہو، عربیوں کو عجمیوں پر، گوروں کو کالوں پر، مالداروں کو غریبوں پر۔ فرمایا کسی کو کوئی فضیلت اور فوقیت حاصل نہیں ہے الا، استثناء فرما دیا۔ فرمایا ساری فضیلت اور سارے کمالات اور فوقیت کا دار و مدار فرمایا وہ تقوی اور نیکی ہے۔ تم عبادت کتنا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کتنا کرتے ہو، گویا کہ ایک روح پھونک دی فاستبقوا الخیرات کی۔ فرمایا کہ تم سب برابر ہو، تم سب کے اندر مساوات ہے، اور یہ اصل چیز ہے، اصل چیز میں تم سب برابر ہو۔ ہاں اب شخصی طور پر، انفرادی طور پر تم محنت کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا جو شخص دنیا کی حرص اور دنیا کی ہوس کرے گا اور دنیا کے پیچھے بھاگے گا، وہ اپنی آخرت کا نقصان کر بیٹھے گا۔ اور فرمایا کہ جو آخرت کی فکر کرے گا تو اس کا دنیا کا نقصان ضرور ہوگا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عجیب جملہ فرمایا کہ تم ترجیح دو، تم فوقیت دو آخرت کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اور باقی رہنے والی ہے، اور بہترین اور خیر ہی خیر ہے اس میں، بخلاف دنیا کے یہ تو عارضی ہے، چند روزہ ہے، اور اس میں اس کے مقابلے میں کوئی خیر بھی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات، نیکی میں سبقت کرو، نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ رہی بات دولت کی اور دنیا کی، فرمایا اس کی تو کوئی حیثیت نہیں، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں، مل جائے الحمدللہ، نہ ملے کوئی حرج نہیں۔ انسان کے ذمے ایک آیت اور ایک حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انسان کے ذمے ہو کہ تم یہ کرو جی دولت۔ فرمایا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، رزق تو اللہ نے اپنے ذمے لے لیا، بس آپ کو فرما دیا کہ تم محنت کرو، کسب معاش تم کرو، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، حدود شرع کے اندر گناہ کا کام نہیں کرنا، ناجائز کام نہیں کرنا، خلاف شریعت ایک درہم بھی حاصل نہیں کرنا، حرام کے قریب نہیں جانا، یہ حکم ہے ہمیں۔ دولت ہو پورے اطمینان کے ساتھ، اگر چوری کر کے، غصب کر کے، ڈاکہ ڈال کے، رشوت لے کر، سود لے کر اگر تم نے دولت کما بھی لی تو فرمایا کہ اس کا نقصان کیا ہوگا اب سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ اتنے بڑے فتنے کا ذریعہ بنے گا، فرمایا کہ پھر باہمی محبت، اخوت، ہمدردی ختم ہو جائے گی، پیسہ سمٹ کر چند لوگوں کی تجوریاں بھر دے گا اور باقی سب لوگ ان کے محتاج بن جائیں گے۔ یہ آقا اور غلامی کا تصور انسان کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ اب انسان اپنے پروردگار کو بھول جائے گا، عبادت پیچھے چلی جائے گی، بس دولت دولت دولت، ہر طرف دولت ہی ہوگی، اس کے علاوہ کسی کے ذہن میں کوئی اور بات ہوگی نہیں۔ فرمایا کہ اصل چیز دین ہے، دین کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، باقی دولت کا تو ایسا نظام اللہ تعالیٰ نے بنا دیا اب سوچ نہیں سکتے۔ فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، کتنی سخت وعید دے دی۔ فرمایا اگر کوئی شخص سونے چاندی دراہم دینار جمع کر کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور پھر ہمارے حکم کے مطابق خرچ نہیں کرتا، فبشرهم بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت ہے، بڑا سخت عذاب اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ دولت کو کہیں جمع کرنا، کہیں اکٹھا کر لینا، کسی کے پاس بہت زیادہ دولت جمع ہو جائے اور پھر وہ آگے اس کو استعمال نہ کرے، اس کی سخت مذمت کی گئی ہے اور اس کو بہت ہی نقصان دہ قرار دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں شریعت کے جتنے بھی قوانین ہیں، قانون وراثت کو دیکھ لیں۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا، فرمایا اس کی وراثت ایک بچے کو نہیں، صرف نرینہ اولاد کو بھی نہیں، اچھا صرف اولاد کو بھی نہیں، اس کی تقسیم کا کیسا عجیب طریقہ کار۔ فرمایا کہ بیٹوں کو بھی ملے گی، بیٹیوں کو بھی ملے گی، شوہر اور بیوی ان کی وراثت ایک دوسرے کو ملے گی، ماں باپ کو ملے گی، اور کتنی صورتیں ایسی ہیں کہ بہن بھائیوں کو ملتی ہے۔ کیسا عجیب تقسیم کا نظام بنا دیا۔ ایک بندے کی دولت تھی، کتنے ہاتھوں میں چلی گئی، اس کا پھیلاؤ، اس کا توسع اور پھر اس کو آگے پہنچانا
اس کا اہتمام شریعت نے کیا ہے۔ پھر قانون وصیت بنا دیا۔ ایک آدمی کے پاس بالفرض 3 لاکھ روپے ہیں، تو فرمایا کہ ان 3 لاکھ میں سے 1 لاکھ روپے وصیت کرنے کی شریعت نے اس کو نہ صرف یہ کہ اجازت دی ہے بلکہ ترغیب دی ہے، فضائل بیان کر دیے۔ وہ لوگ جو مال وراثت میں حقدار نہیں ہیں، مثلا پوتا ہے، پوتی ہے، ان کے والد فوت ہو گئے، دیگر اولاد موجود ہے، ظاہر وراثت ان کو نہیں ملنی۔ اب دادا کو فضیلت اور ترغیب دے دی کہ وہ اپنے پوتوں کے لیے وصیت کرے، نواسوں کے لیے، نواسیوں کے لیے کچھ نہیں ہے وراثت، وصیت تو ہے۔ اس کے علاوہ کتنے دینی امور ایسے ہیں، غرباء اور مساکین کے لیے وہ وصیت کر سکتا ہے کہ میرے تہائی مال میں سے یہاں پانی کا انتظام کر دینا اور یہاں دین کا ادارہ کھول دینا، لوگوں کو دین کا نفع ہو، میرا تہائی مال فلاں مسجد میں لگا دینا۔ اس میں دیکھیں کیسا عجیب صدقہ جاریہ ہے، اور اس کی فضیلت بھی ہے اور اس کی ترغیب بھی ہے۔ یہ قانون وصیت شریعت مطہرہ کا ایک عجیب اور عظیم باب ہے۔ آج کل تو بس دنیا کی محبت ایسی ہو گئی، ورنہ میں جب پرانے حالات دیکھتا ہوں اور فتاوی کا مطالعہ کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے، اب ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، کوئی بھی مدرسہ ہے، اس مدرسے کے پیچھے اتنے لوگوں نے زمینیں وقف کر دی ہیں، وصیت کر دی ہے میری موت کے بعد میری یہ فلاں جو ملکیت ہے یہ فلاں مدرسے کے نام وقف ہے۔ اب اس سے جب تک دین کا کام ہوتا رہے گا، اب ظاہر ہے اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ ہمارے ہاں آج کل یہ تصور ختم ہو گئے، ہماری دولت ناجائز اور غلط کاموں میں استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح سود کی نفی کر دی شریعت نے، سود انتہائی خطرناک ہے۔ اب اس کا انجام دیکھیں، امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے، غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو اصل قرضے کے ساتھ سودی رقم میں بھی جکڑ دیے جاتے ہیں، اور وہ ہلاکت اور تباہی کے دہانے پر، اور وہ جو سود لینے والا ہے جو اپنی تجوریاں بھر رہا ہے اور دولت کو ایک جگہ جمع کر رہا ہے، اس کا انجام بد بھی سب کے سامنے ہے۔ اس کے مقابلے میں شریعت نے جو فلسفہ دیا، جو قانون ہمیں دیا، فرمایا کہ اگر کسی کو قرض کی ضرورت ہے تو اس کے بدلے رہن، اب وہ پیسوں کی اس کو ضرورت ہے ایک صاحب کو، تو وہ بطور رہن کے اپنی مملوکہ چیزوں میں سے کوئی چیز قرض خواہ کو دے دے، دائن کو جو جس سے قرض لے رہا ہے اس کو دے دے بطور رہن کے۔ اب یہ ایک عجیب نظام ہے، اس کے پاس بھی ایک چیز موجود اور اس کے پاس بھی ایک چیز موجود، توازن کیسا برقرار رہے گا؟ اور کتنا مناسب صورت ہے یہ، رہن کا نظام پورا دے دیا انسانیت کو، اور اس کے ساتھ ساتھ مشارکہ کا نظام دے دیا، مضاربہ کا نظام دے دیا۔ ایک آدمی کو پیسوں کی ضرورت ہے، دوسرے کے پاس پیسے موجود ہیں لیکن وہ محنت نہیں کر سکتا، فرمایا یہ محنت کرے، دونوں کے پاس دولت ہے تو دونوں اپنا سرمایہ جمع کر کے بطور مشارکت کے، شرکت کے وہ کاروبار کرے۔ ایک فرد اس سے نفع نہیں اٹھائے گا اور دوسرا فرد ذلیل سے ذلیل تر نہیں ہوتا چلا جائے گا، بلکہ دونوں اس میں نفع کے شریک ہوں گے۔ مضاربہ کا نظام دے دیا، ایک آدمی کی محنت ہے اور دوسرے آدمی کی دولت ہے، سرمایہ دونوں کے پاس برابر آئے گا۔ شریعت مطہرہ نے یہ اصول اور یہ ضابطے ہمیں عطا فرما دیے، اور اس میں کتنی خوبیاں ہیں، کتنی خیر کی چیزیں ہیں، اور پھر ان سے بڑھ کر آگے جگہ جگہ ترغیب دے دی باہمی امداد کرنے کی اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے۔ فرمایا کسی غریب کو دیکھو اس کے ساتھ ہمدردی کرو، کسی یتیم کو دیکھو اس کے سر پر ہاتھ رکھو اور اس کو کھانا کھلا دو اور ننگے کو کپڑا پہنا دو، اور پھر کتنی ترغیبیں دے دی۔ زکوٰۃ تو سب کے سامنے دے دو تم، لیکن جو عام صدقات ہیں فرمایا کہ وہ اس طرح دو کہ دائیں ہاتھ دے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ سرمایہ ایک جگہ جمع ہو کر سمٹ کر نہیں رہنا چاہیے، فرمایا وہ خرچ ہوتا رہنا چاہیے۔ اس کو جمع کر کے کیا کریں گے آپ؟ موت آ گئی تو وہ کس کام کا؟ ایک آدمی سانپ بن کر کے بیٹھ جاتا ہے،
اولاد ہے، رشتہ دار ہیں، دینی تقاضے، کتنی ضروریات ہیں، اب وہ ساری کی ساری منجمد ہیں ایک آدمی کی وجہ سے۔ شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے جی۔ اس لیے انتہائی ضروری اور انتہائی اہم امر یہ ہے کہ جناب آپ قرضہ بھی دیں، مشارکہ اور مضاربہ کی بنیاد پر دیں، رہن لے کر کے دیں۔ اس طرح ایک معاملہ اور ایک فضا جو بنے گی، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھی ہوگی، ہمدردی بھی ہوگی، اخوت بھی ہوگی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بھی ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت کا ایک عجیب مزاج یہ ہے، فرمایا کہ اگر بعض لوگوں کے پاس خوراک، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جائیں یا بہت کم ہو جائیں تو پھر کیا کریں جی؟ ایک آدمی کے پاس تو بہت کچھ ہے، دوسرے آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ عمل کر کے امت کے سامنے ایک نمونہ پیش کیا، سب کو حکم دیا، فرمایا جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ لے آؤ جی، یہاں رکھو۔ سب کو جمع کر دیا، جمع کر کے سب کو ان کی حیثیت، ان کی اولاد، اہل اور عیال کی مناسبت سے تقسیم کر دیا۔ اور اگر وقتی طور پر کھانے پینے کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی چیزیں منگوا لی، فرمایا سب بیٹھ کر پیٹ بھر کے کھا لو جی۔ یہ مزاج ہماری شریعت نے دیا ہے، اور یہ ایسا عظیم اور بہترین نظام اور قانون ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں رہ سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل ایسا ہے کہ مسلمان آپس میں باہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں، آپس میں ایک دوسرے سے جوڑ پیدا ہو جائے، تفریق نہ ہو، انتشار نہ ہو۔ ایک پیٹ بھر کے سو رہا ہے اور دوسرا پڑوس میں بھوکا ہے، فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ قسم کھا کر کے فرمایا اس کے اندر ایمان نہیں ہے جی۔ یہ جو پیٹ بھر کے مزے سے سو رہا ہے اور اس کے پڑوس میں ایک آدمی بھوکا سو رہا ہے، 3 مرتبہ آپ نے قسم کھا کر کے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے۔ کہاں ہے اس کا ایمان؟ اور پھر اس کے مقابلے میں جو دولت کے مساوات کے حامی ہیں، وہ تفریق چاہتے ہیں، انتشار چاہتے ہیں، باہمی تضادات چاہتے ہیں، فتنہ اور فساد کے وہ بانی ہیں، اور اس کے نقصانات آج پوری امت میں پھیلے ہوئے ہیں۔ آج یہ جو دولت کی حرص ہے، مال و دولت جمع کرنے کی فکر اور کوشش ہے، ایک بھائی مر رہا ہے، دوسرے بھائی کے پاس سب کچھ ہے، لیکن وہ اس کو 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر دے دے کوئی ساتھی کسی کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے، وہ سگا بھائی کیوں نہ ہو، لینے والا پھر واپس دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ عجیب تماشا بن گیا۔ اس کے نقصانات میں سب سے بڑا نقصان جو علماء نے لکھا ہے، بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ اشتراکی نظام، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسانی محنت، خاص طور پر جو انفرادی محنت ہے، فرمایا اس محنت کے جذبات کم یا بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ اب ایک انسان کے اندر محنت کا جذبہ ہی نہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، ہمارا نوجوان ہے، صحت مند ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسی ملازمت اور ایسی نوکری ملے جس میں تنخواہ تو سب سے زیادہ ہو اور کام کچھ بھی نہ ہو، اور بڑی خوشی سے یہ باتیں پھیلائی اور بتائی جاتی ہیں، جی ایسی جگہ نوکری ملی، الحمدللہ ماشاءاللہ، کوئی کام بھی نہیں ہے جی، بس میں جاتا ہوں کرسی پر بیٹھ کر جو 2-4 دستخط کیے اور واپس آ گیا۔ جب نوجوان نسل کی فکر، محنت کے جذبات اس نہج پر آ جائیں گے تو پھر ہلاکت اور تباہی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ یہ تو نوجوان ہے، طاقتور ہے، یہ تو ہر قسم کے کام میں ہاتھ ڈالے اور محنت سے، یہ جو القاسب حبیب اللہ ہے، ہاتھ کی محنت اور مزدوری کر کے کمانے والا، کھانے والا اللہ کا محبوب ہے، یہ کون ہے جی؟ اب تو ہمارے سارے ملازم یہ اپنے آپ کو القاسب حبیب اللہ میں لے جاتے ہیں، حالانکہ قطعاً ایسا نہیں ہے، اور باقی ساری مخلوق ان کے منہ میں پانی ہے، مر رہے ہیں، فکر ہے سرکاری نوکری مل جائے، سرکاری نوکری مل جائے، اور نوکری میں بھی وہ نوکری جس میں کام کوئی نہ ہو۔ ماں باپ کی بھی یہی چاہت ہے، نوجوان نسل کی بھی یہی فکر اور کوشش ہے کہ ایسی نوکری ملے اور ایسا کام ملے کچھ بھی نہ ہو۔ اور عجیب بات ہے، ماں باپ اپنی نوجوان نسل کو بیکار بنانے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ ماں باپ اپنے نوجوانوں کو لگائیں کاموں پر، زراعت پر لگا دیں، تجارت پر لگا دیں،
محنت مزدوری پر لگا دیں. فرمایا کہ حلال کمانا، سارا دن ٹوکرا سر پہ رکھ کر کیلے بیچ کر انگور بیچ کر شام کو 2-4 ٹکے کما کر کے آئیں، یہ جو کمائی ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند اور بڑی محبوب ہے، بشرطے کہ اس میں خیانت نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، ناپ تول میں کمی بیشی نہ ہو، اور عیبدار چیز کو بہترین بنا کر نہ بیچا جائے، عیبدار چیز کا عیب بیان کر کے اس کو بیچا جائے. پھر دیکھو کیسی برکتیں آتی ہیں. ہمارے ہاں تو سب نظام الٹ ہو گیا. اور دوسرا سب سے بڑا نقصان اشتراکی نظام کا، ہمدردی کے جذبات، احساسات تقریباً ختم ہو چکے. ہماری قوم میں آپ دیکھ لیں کہاں ہے ہمدردی. آج ایسی نوبت آ رہی ہے کہ اولاد کو ماں باپ سے ہمدردی نہیں رہی، اور ماں باپ اولاد کے لیے ایسے بن گئے، بس کیا کہوں جی میں. یہ دوسرا سب سے بڑا نقصان ہے. اور تیسرا نقصان یہ جو ہماری دماغی قوتیں ہیں یہ بالکل بے قیمت ہو کر کے رہ گئی. ہمارے انجینئر صاحب بیٹھے ان سے پوچھیں کیسے ان کے پاس مفید مشورے، مفید باتیں ہیں، لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، کوئی ان پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے دماغوں کی ایسی بے بقاتی ہو رہی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارے پاکستان میں ایسے ایسے دماغ رکھنے والے لوگ موجود ہیں جو قوم کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہیں، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کو تباہ کر کے بیکار بنا کر کے چھوڑ دیا گیا ہے. اسی طرح فرمایا اقتصادی جو حالات ہیں ہمارے معاشی نظام، معاشی حالات، اب اس پر غور کریں. فرمایا کہ غیر فطری خارجی سہاروں کے بل بوتے پر آج ہماری معیشت کھڑی ہے، اور جناب وہ خارجی سہارا جو ہی ہٹے گا ہمارا پورا معاشی نظام دھرام سے نیچے گر جائے. پوری معیشت ہماری تباہی کے دہانے پر ہے. اور جناب یہ مجدے سنائے جاتے ہیں جی پاکستان کا ایک ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ بھی اتنا مقروض ہے، وہ بھی اتنا مقروض ہے، ساری قوم مقروض ہے جی. یہ مساوات کا انجام ہے جو یہ لوگ چاہتے ہیں. اسی طرح سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ روحانی اور عباداتی نظام تباہ ہو جاتا ہے. آج آپ دیکھ لیں نماز کا کیا حال ہے، روزے کا کیا حال ہے. کتنے مسلمانوں نے روزہ رکھا، رمضان ابھی گزرا، بہترین موسم تھا، پتہ بھی نہیں چلا. کتنے مسلمانوں نے روزہ رکھا، اور نمازی کتنے فیصد ہیں ہمارے، سچ بولنے والے کتنے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے کتنے ہیں، یہود و نصارہ کے طریقوں پر چلنے والے کتنے ہیں. ہم اپنے دائیں بائیں ذرا جائزہ تو لیں، غور و فکر تو کریں. ہمارا پورا روحانی نظام اس دولت کے گرد گھوم رہا ہے. دولت ہمارا ایمان ہے، اور دولت ہماری محنت کا محور ہے. اسی دولت کے لیے مرتے ہیں، اسی دولت کے لیے جیتے ہیں، اسی دولت کے لیے رشتہ داری ہے، اسی دولت کے لیے تعلقات ہیں، اسی دولت کی بنیاد پر ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ خیر خانہ جذبات ہیں. دولت کو ہٹا دو کچھ بھی نہیں بچا ہوا. نہ کوئی رشتہ ہے، نہ کوئی تعلق ہے، نہ ہمدردی ہے، نہ محبت ہے، نہ اخوت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جی. حالانکہ یہ ثانوی حیثیت رکھتی ہے جی. پہلی چیز دین اور ایمان ہے. تو شریعت مطہرہ نے حقیقی مساوات ہمیں عطا فرمائی، اور پھر اس میں آگے بڑھنے کے مواقع عطا فرما دیے، ترغیب دے دی. سب محنت کریں اور سب کے لیے آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اگر کسی نے ایک نماز پڑھی ہے آپ 2 پڑھ لیں، کسی نے ایک سجدہ کیا آپ 2 کر لیں. صحابہ کرام کا دور ایسا ہی تھا کہ یہ مالدار اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس تو نہیں. یہ نہیں آ کر کہا کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہمارا مال بڑھ جائے. آج کل تو یہی حالت ہے نا. تو ان کو فکر یہ تھی کہ ان کا ثواب بڑھتا جا رہا ہے، ہمارے ثواب کا کیا بنے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسبیحات بتا دی. پھر مالداروں کو بھی پتہ چل گیا، انہیں بھی پڑھنا شروع کر دیا. پھر یہ روتے ہوئے آ گئے. آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. وہ فکر ہے صالح، اور وہ ہے مساوات جس میں محبت ہے، اخوت ہے. آپ مواقعات مدینہ کا مطالعہ کریں، آپ دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہے. ہر گھر جہنم کا منظر پیش کر رہا ہے. 2 بھائی ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے، 2 بھائی ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے، ایک دسترخوان پر کھانا نہیں کھا سکتے.
اگر کھانا کھا رہے ہیں تو دل میں کیا جذبات ہے، غصے سے بھرے ہوئے، دیکھنا برداشت نہیں کرتے ایک دوسرے کو۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں بد دعائیں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، یہ مر جائے، یہ مر جائے، یہ مر جائے، سارے مر جائیں اور میں بچ جاؤں بس۔ یہ سوچ بن گئی، یہ ہے اشتراکی نظام۔ اس لیے میرے محترم دوستو، نیکی اور تقوی یہ اصل چیز ہے۔ عبادت یہ ہمارا مقصود اصلی ہے، اس لیے ہم پیدا ہوئے، اللہ کی عبادت کریں۔ اولاد مل جائے الحمدللہ، دولت مل جائے الحمدللہ، نہ ملے صبر کا راستہ ہے، پھر بھی اللہ کا شکر، الحمدللہ علی کل حال۔ کتنے ہمارے اولیاء اللہ بزرگ ایسے گزرے ہیں، وہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اے اللہ تیرا شکر ہے، تکلیف تو پہنچی، کوئی گناہ نہیں پہنچا، بیماری تو لگی، اے اللہ آپ کی نافرمانی ہم سے نہیں ہوئی۔ وہ مزاج تھے بالکل خالص اور صالح۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے مزاج اور ایسی فکر ہم سب کو نصیب